لوگ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں اور بلا شبہ یاد کرنا چاہیے، لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عورتوں کا جسم جس طرح پردے میں رہتا ہے اسی طرح ہماری خواتین اسلام کی قربانیاں بھی اکثر پردے میں رہتی ہیں۔ یاد کرو وہ دن جب حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جائیداد، باغ، کھیت سب بھول کر چھوڑ کر دن رات دین کی محنت میں لگ گئے۔ ان کے لوگوں نے ان سے بہت کہا کہ آپ کے پاس بڑی جائیداد ہے، باغات ہیں، لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، تھوڑی توجہ کر دیجئے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک منٹ بھی ان چیزوں میں ضائع کرنے کی اپنے اندر ہمت نہیں پاتا۔ اللہ مالک ہے، میں تو اب بس دین کے کام کروں گا، اللہ کرے گا میرے ساتھ جو معاملہ کرے گا، اللہ میری کمزوری کو جانتا ہے۔ پھر آنے لگے امتحان، پھر وہ وقت آیا کہ رمضان مبارک کے دن تھے، بنگلے والی مسجد میں مہمان تھے، دسترخوان سحری کے وقت میں بچھایا گیا، لیکن دسترخوان پر جانتے ہو کیا رکھا گیا؟ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ وہیں پر ایک پیڑ لگا ہوا تھا جس میں گولر کا پھل نکلتا تھا۔ گولر کا پھل کوئی انسان نہیں کھا سکتا، یہ صرف بکرے کھاتے ہیں۔ اس گولر کو توڑ کر لگ دیا گیا دسترخوان پر، اور سحری میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے مہمانوں نے گولر کھا کر پانی پی لیا اور دن بھر روزہ رکھا، انتظار میں رہے شاید افطار کے وقت میں کچھ کھانے کو مل جائے، ایک پیاری چائے ہی مل جائے، کچھ تو ملے گا، مگر پھر دسترخوان افطار میں بچھا اور پھر گولر اور پانی کے سوا کچھ نہیں۔ جب ایسے دن گزرنے لگے تو حضرت مولانا الیاس نے ایک مرتبہ اپنی بیوی سے کہا، ان کی بیوی اچھے رئیس خاندان کی تھی، اور ان سے کہا کہ دیکھو مجھے لگتا ہے اب میری قسمت میں تو یہی سب لکھا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم کو تکلیف پہنچے، میں خوشی خوشی تم کو آزاد کر دوں گا، کوئی تحفہ دے سکوں گا تو دے دوں گا، تم کو طلاق دے دوں گا، تم چلی جاؤ اپنے میکے واپس، اور پھر عدت گزارنے کے بعد میری دعا ہے کسی کھاتے پیتے انسان کے ساتھ تمہارا نکاح ہو، تم یہ تکلیف کب تک برداشت کرو گی؟ حضرت مولانا الیاس کی اہلیہ خاموش نہیں، ایک لفظ نہیں بولی، اٹھی اور کوٹری کے اندر گئیں، اور ایک پوٹلی انہوں نے چھپا کر رکھی تھی، اس میں کچھ زیور تھے اور کچھ روپے تھے، وہ لائیں اور لا کر ان کے قدموں پر رکھا اور کہنے لگی مجھے اپنے گھر سے، اپنے قدموں سے جدا مت کیجئے، یہ جو کچھ ہے میں حاضر کرتی ہوں۔ سلام ہو اس اللہ کی بندی پر، سلام ہو اس کے عزم و قربانی پر، کیا پتا اس قربانی کو قبول کر کے اللہ نے پورے دعوت والے کام کو قبول کیا۔ علماء کرام کیوں نہیں جانتے اور یاد رکھتے اس واقعے کو؟ وہ یاد کرتے ہیں حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اللہ اکبر، جب یہ نام آتا ہے میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے کہوں اللہ میرے خاندان کی عزت و ناموس کو ان کے قدموں پر قربان کرو۔ حضرت نانوتوی معمولی شخصیت نہیں تھے، ان کی بیوی بھی ایک بہت بڑے رئیس گھرانے کی تھی۔ جب وہاں نکاح طے ہونے لگا تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار کہا اپنے گھر کے بزرگوں سے میرا رشتہ اس گھر میں مت کریں، وہ بہت کھاتا پیتا گھرانہ ہے، بڑے رئیس گھر کے لوگ ہیں، ان کی بیٹی میرے گھر میں آ کر کیسے چین سے رہے گی؟ میری زندگی تو فقر میں گزرنے والی ہے، اس کی بیٹی پر یہ ظلم مت کیجیے۔ مگر بیٹی کا والد یہ کہتا تھا میں اپنی بیٹی کا نکاح مولوی قاسم ہی سے کروں۔ نواب تھے وہ اپنے وقت کے، اور جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ عورتوں سے کہہ رہا ہوں خاص طور پر یہ باتیں، نئی نویلی دلہن رخصت ہو کر آئی حضرت نانوتوی کی، باپ نے سر سے پیر تک کے لیے زیور بنوائے تھے، لاکھوں روپے کے زیور، 1 لاکھ سے زیادہ روپے کے، اس وقت کے 1 لاکھ زیور، پورا بدن زیوروں سے ڈھکا ہوا تھا، بہت بڑے مالدار تھے وہ، اور انہوں نے اپنی بیٹی اور حضرت نانوتوی کی عزت کرتے ہوئے اتنے زیور کے ساتھ بیوی کو رخصت کیا۔ سہاگ رات ہے، پہلی رات ہے، نئی نویلی دلہن کو لے کر بیٹھے ہیں، حضرت نانوتوی اندر داخل ہوئے ایک نوجوان، اور جا کر سلام دعا ہوتی ہے، محبت کا تبادلہ ہوتا ہے، اور بدن کو زیور دیکھتے ہیں تو پہلے ایک بات کرتے ہیں کہ دیکھو اگر اجازت دو تو میں تم سے ایک بات کہوں۔ ہاں کہیے کیا بات ہے؟ دیکھو تم تو جانتی ہو، شاید تم نے سنا ہو
کہ میں تو آج کل بلقان اور ترکی کے مجاہدین کے لیے گھر گھر جا کر اپنا دامن پھیلا کر چندہ مانگ رہا ہوں، وہاں لوگ تڑپ رہے ہیں، ان کا علاج نہیں ہو پا رہا، ترکستان کے لیے، بلقان کے لیے میں وہاں کے لیے چندہ کر رہا ہوں۔ تم کو اتنے زیور اللہ نے دیے ہیں، یہ تمہاری ملکیت ہے، میں صرف حکم نہیں دے رہا، مشورہ دے رہا ہوں، اگر تم یہ سارے زیور اللہ کے راستے میں دے دو تو مجھے امید ہے اللہ تم کو جنت میں اس سے اچھے زیور دیں گے۔ کیا دلہن تھی وہ کہ اس نے 1 منٹ تردد کے بغیر ایک ایک زیور اتارنا شروع کیا۔